جب یہ بات سنی کہ ابو الحسن واپس پلٹ جا، تو کروڑوں سال بھی پرواز کرتا رہے نا، تو عرش پر جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ کروڑوں سال، کوئی 1 سال کی بات نہیں ہے، 2 سال کی بات نہیں ہے، کروڑوں سال بھی تو پرواز کرتا رہے تو اس منظر کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ہے وہ امام جو تقوی اور عشق کی منزلوں پر فیض ہے۔ اور پھر دوسری طرف آپ چلے جائیں، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ امام ہیں کہ داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا تصوف کے 10 اماموں میں حضرت بایزید بسطامی ان 10 میں سے ایک ہیں، یعنی بڑے جو 10 ہیں ان میں یہ ان کا نام آتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اتنے بڑے امام ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی خربوزہ نہیں کھایا۔ پوچھا گیا حضور ماجرا کیا ہے، آپ نے خربوزہ جو ہے وہ آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ تو فرماتے ہیں میں نے خربوزہ اسی لیے نہیں کھایا کہ میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں، مجھے یہ بات کا پتہ نہیں چلا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے خربوزے کو کاٹ کر کھایا تھا یا توڑ کر کھایا تھا، کاٹ کر کھایا تھا یا توڑ کر کھایا تھا۔ میں اس تحقیق میں نہیں پہنچ سکا، تو لہذا میں نے خربوزہ کھانا میں شروع ہی نہیں کیا، کھایا ہی نہیں ہے۔ یعنی اتنے بڑے تقوی کے امام جو ہے، اور پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں اس رب کے گھر کی جو ہے وہ زیارت کروں، تو اپنے مریدوں کا جو ہے وہ گروہ ساتھ لیا۔ بسطام سے مکہ تک 12 سال کا سفر ہے، 12 سال کا۔ 12 سالوں میں ہر 2 قدموں پر 2 نفل ادا کرتے ہیں، ہر 2 قدموں پر 2 نفل۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، تو جب خانہ کعبہ میں پہنچے تو نظر پڑی خانہ کعبہ پر، نظر کو نیچے جھکا دیا، تو جو مریدین ساتھ تھے انہوں نے کہا جی حضور ماجرا کیا ہے، آپ جس کام کے لیے آئے تھے آپ اس کی زیارت کریں۔ تو فرمایا میں نے اس پتھر کو تھوڑا دیکھنا تھا، بسطام میں پہاڑ نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، میں نے نظر اسی لیے جھکائی۔ پھر نظر اٹھائی تو کعبے والا بھی نظر آیا، پہلے تو فقط کعبہ نظر آیا، اب کعبے کا بھی کعبہ جو ہے، کعبے والا جس نے کعبہ بنایا ہے وہ بھی نظر آیا۔ تو پھر نظر جھکا دی تو مریدین پوچھتے ہیں حضور اب ماجرا کیا ہے، تو فرماتے ہیں ماجرا یہ ہے کعبے والا تو نظر آتا ہے، ساتھ کعبہ بھی نظر آتا ہے۔ پھر جب تیسری مرتبہ آپ نے نظر اٹھائی نا تو آپ جدھر دیکھتے ہیں رب کے جلوے ہی نظر آتے ہیں، جدھر ہی دیکھتے ہیں رب کے جلوے ہی نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا اب میری منشا جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ تو وہ امام، وہ بزرگ جو ہے آپ کو جو ہے حضرت یحییٰ بن نعیم نے ایک خط لکھا، وہ بہت بڑے وقت کے امام، انہوں نے کہا جی اچھا سیغہ کون سے استعمال کیا؟ غیب کا سیغہ استعمال کیا، غیب کا، یعنی جس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہو۔ خط لکھا اور سیغہ غیب کا استعمال کیا۔ حضرت ابو یحییٰ نعیم جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ حضور اس بندے کا حال کیا ہوگا جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ پانی پیا اور وہ بیہوش ہو گیا۔ تو حضرت بایزید بسطامی نے آگے جواب لکھا اور صیغہ غیب کا استعمال کیا، فرمایا کہ
تو اس شخص کی بات کرتا ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ پانی پیا اور وہ بے ہوش ہو گیا. تو اس شخص کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتا جو معرفت کا پورا سمندر پی گیا اور اس کو وہ جو ہے بے ہوش ہی نہیں ہوا, ہوش میں رہا. پورا سمندر معرفت کا پی گیا اور وہ اس کو جو ہے وہ ہوش میں رہا, بے ہوشی نہیں آئی. تو اللہ والوں کا جو مقام ہے کہ وہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ان کی محبت اور عقیدت اور عشق ہوتا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ساری زندگی جو ہے ایک سنت کو ادا کرنے میں جو ہے وہ سوچ میں پڑ گیا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خربوزہ کس طریقے سے کھایا ہوگا. اگر کاٹ کر کھایا ہے یا توڑ کر کھایا ہے تو تحقیق مکمل نہیں ہوئی. تو فرمایا زندگی بھر حضرت بایزید بسطامی جو ہے وہ خربوزہ انہوں نے نہیں کھایا. اور پھر داتا صاحب علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ان کو وہ مقام حاصل تھا کہ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کی خدمت میں عرض کی, امی حضور دو ذاتیں ہیں, دونوں کا حق ادا کرنا ہے. ایک کا حق ادا کرتا ہوں تو دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے, دوسرے کا کرتا ہوں تو پہلے والے کی حق تلفی ہوتی ہے, تو آپ مجھ پر کرم فرمائیں. تو والدہ نے کیا فرمایا, بیٹا میں اپنے حق سے تجھے دستبردار کرتی ہوں, میں اپنے حق سے تجھے دستبردار کرتی ہوں, تو اس ایک ذات کو منانے میں لگا رہے, تو ایک ذات کو منا. اب دو ذاتیں نہیں ہیں, ایک ذات ہے. تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو خوشی ہوئی اور جنگلوں کی طرف چلے گئے. ذکر الہی میں قلبی ذکر لسانی ذکر وہ کرتے کرتے عرصہ گزر گیا. اور ایک دن خیال آیا کہ چلیں سفر کرتے ہیں. بڑے عرصے بعد جب اس بستی سے گزرے نا, جس بستی میں ان کی والدہ کا گھر تھا, صبح تہجد کے وقت وہاں پہنچے اس بستی میں, تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ دروازے کے پاس بیٹھ گئے. پتہ تھا میری ماں اس وقت تہجد کی حالت میں ہوگی. بیٹھے رہے, اپنی عبادت کرتے رہے, اپنی نماز ادا کی, تہجد ادا کی. دن کی روشنی ہوئی تو دستک دی. ماں کی ممتا کتنی عظیم ہے. بیٹا 7 سمندر پار بھی ہو نا, تو رات کا کھانا نہ کھایا ہو تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے میرا بیٹا آج جو ہے بھوکا ہے, فوراً اس کی خبر لیتی ہے. آج تو جدید دور ہے نا, ماں کی ممتا یہ وہ محبت ہے جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. تو آپ دن کی روشنی میں جب دستک دی نا, تو ماں نے کہا بیٹا بایزید میں آ رہی ہوں, بیٹا بایزید میں آ رہی ہوں. مقصد کیا تھا, اس دستک میں بھی بیٹے کی محبت نظر آ رہی ہے, میرا بیٹا آ گیا ہے. تو یہ وہ امام ہیں جنہوں نے اپنے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں اور عشق میں آپ نے گزاری ہے. آخری حدیث جو ہے بخاری شریف کی میں وہ جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں.